نماز جنازہ کے مسائل۔ اب نماز کے تعلق سے نماز جنازہ پڑھنے کی فضیلت، بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز جنازہ میں شامل ہو اور نماز جنازہ پڑھے، اسے ایک قرات، قاف سے ہے، ایک قرات ثواب ملتا ہے، اور جو شخص میت کو دفن کرنے تک وہاں رکے اسے 2 قرات ثواب ملتا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قراتان یعنی 2 قرات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 2 قرات کا ثواب 2 پہاڑوں کے برابر ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ قرات پہاڑ کے برابر، تو 2 قرات مطلب 2 پہاڑوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ چلیے، نماز جنازہ میں صرف قیام ہے جس میں 4 تکبیریں ہیں، نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے۔ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنی جائز ہے۔ چلیے، متفق علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی و فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نجاشی کی موت کی خبر دی، اس روز پہنچا دی جس دن وہ فوت ہوا، مطلب آپ کو اس کی خبر دے دی گئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی، صف بنائی، 4 تکبیریں کہیں اور نماز ادا کی۔ غائبانہ جو نجاشی تھا، جس نے اسلام قبول کیا لیکن لوگوں میں ظاہر نہیں کیا تھا، جس کے بارے میں ہم نے دیکھا نا، نجاش جو پہلی ہجرت جہاں ہوئی تھی مکہ سے صحابہ نے کی تھی، یہ اسلام سے کافی متاثر تھا، اسلام قبول کر لیا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو آپ کو غیب سے خبر دی گئی اللہ کے رسول کو، اللہ کے رسول نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی، صحابہ کو جمع کیا اور نماز پڑھی اور 4 تکبیریں اس میں کہیں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ چلیے، پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی مسنون ہے۔ اسے ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔ 3 صحیح حدیثیں موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی۔ اب کیسے پتہ چلا سورہ فاتحہ پڑھی؟ کیونکہ اپنے پاس تو خاموش پڑھتے ہیں سری، جبکہ جہری بھی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، یعنی آواز سے، قرات سے۔ تو اللہ کے رسول نے پہلی بار جب اللہ اکبر کہا تو ثنا پڑھی، اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ بن عوف فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پیچھے جب ہم نے نماز جنازہ پڑھی تو انہوں نے اس میں سورہ فاتحہ پڑھی اور فرمایا، جان رکھو یہ سنت ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو پہلی تکبیر کے بعد، ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا یہ ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے ماحول میں 95% لوگ، 99% لوگ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں، جبکہ حدیثیں موجود ہے۔ پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھنی چاہیے، درود ابراہیم جو ہم پڑھتے ہیں نماز میں، اور تیسری تکبیر کے بعد دعا، جو دعا ہے نماز جنازہ کی، اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرنا واجب ہے۔ اسی طرح نماز جنازہ میں آہستہ یا بلند آواز سے قرات کرنا دونوں ثابت ہے، جو میں نے کہا، سری یا جہری۔ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن مجید کی کوئی دوسری سورت ملانا بھی جائز ہے، اگر چاہے تو قرآن مجید سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ چلیے سنیے، نسائی، ابو داؤد، ترمذی، تینوں حدیثیں ہیں، 3 حدیثیں ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پیچھے جب ہم نے نماز پڑھی تو انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد دوسرا سورہ اونچی آواز سے پڑھا، پھر اس کے بعد عبداللہ بن عباس اس سے فارغ ہوئے تو میں نے انہیں ہاتھ سے پکڑا اور پوچھا قرات کے بارے میں، ان سے سوال کیا۔ انہوں نے جواب دیا، میں نے جہری قرات اس لیے کی تاکہ تم لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ بھی سنت ہے اور یہ بھی جائز ہے۔ مطلب اکثر اس زمانے میں بھی لوگ خاموشی سے پڑھتے تھے سری، لیکن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے، یعنی عبداللہ بن عباس جن کو مفتی کہا جاتا تھا صحابہ کے زمانے میں، انہوں نے کہا میں نے جان بوجھ کے ایسا کیا تاکہ لوگوں کے علم میں بات آئے کہ یہ بھی جائز ہے، اس طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ چلیے، اسی طرح الشافعی کے اندر نقل کیا گیا ہے، حضرت ابو امامہ بن سہیل رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت ہے
کہ نماز جنازہ میں امام کا پہلی تکبیر کے بعد خاموشی سے سورہ فاتحہ پڑھنا، پھر دوسری تکبیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، تیسری تکبیر کے بعد خلوص دل سے میت کے لیے دعائے مغفرت کرنا، اونچی آواز سے قرات نہ کرنا، چوتھی تکبیر کے بعد آہستہ سے سلام پھیرنا سنت ہے۔ اسے شافعی نے روایت کیا ہے، مطلب جہری بھی ثابت ہے اور سری بھی ثابت ہے، یعنی زور سے بھی اور دھیما بھی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ میں یہ پڑھا کرتے تھے۔ کون سی دعا پڑھتے تھے آپ؟ غور سے سنیے، دو دعائیں ہیں۔ ایک دعا یہ ہے جو ہم عام طور پر پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منی فاحیئی علی الاسلام فمن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ۔ یہ ایک ہے جو عام طور پہ پڑھتے ہیں۔ ایک اور بہترین دعا ہے جو اللہ کے رسول نے پڑھی، جو صحابہ خواہش کرتے تھے کہ کاش کہ جنازہ ہمارا ہو اور اللہ کے رسول یہ دعا پڑھے۔ وہ دعا کیا تھی؟ ابن ماجہ، ترمذی، ابو داؤد اور احمد میں یہ دعا ہے، اللہم اغفر لی حینا، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اور دوسری دعا تھی اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ وعوف عنہ واکرم نزولہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد وابدلہ دارا خیرا من داری واہلا خیرا من اہلی وزوجا خیرا من زوجی وادخلہ الجنۃ نعوذ بک من النار۔ یہ بہترین دعا، یہ دو دعائیں ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہم اغفر لی حینا و میتنا کا ترجمہ آپ سنیے، یا اللہ ہمارے زندوں کو، ہمارے مردوں کو، ہمارے حاضر کو، ہمارے غائب کو، ہمارے چھوٹوں کو، بڑوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، سب کو بخش دے۔ یا اللہ ہم میں سے جس کو تو زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھ، اور جسے مارنا چاہے اسے ایمان پر موت دے۔ اے اللہ ہمیں مرنے والوں پر صبر کرنے کا ثواب سے محروم نہ رکھ، اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کر۔ کتنا بہترین اس کا ترجمہ ہے، ترجمے کے ساتھ جو پڑھے اخلاص کے ساتھ۔ ترمذی، ابن ماجہ اور احمد نے اسے روایت کیا ہے۔ اور دوسری دعا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہم اغفر لہ وارحمہ، تو حضرت عوف بن مالک فرماتے ہیں کاش کہ میرا جنازہ ہوتا اور اللہ کے رسول نے جو دعا پڑھی وہ پڑھتے۔ یہ دعا کا ترجمہ اس طرح سے ہے، یا اللہ اسے بخش دے، اس پر رحم فرما، اسے آرام دے، اسے معاف فرما، اس کی باعزت مہمانی کر، اس کی قبر کشادہ فرما دے، اسے پانی سے، برف سے، اولوں سے دھو کر اس طرح گناہوں سے پاک کر دے اور صاف کر دے جس طرح سفید کپڑے کو میل اور کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔ اس کے گھر سے بہتر اسے گھر عطا فرما، یعنی جنت میں، اس کے گھر اہل و عیال سے بہتر اہل و عیال اس کو عطا فرما، اس کے ساتھی سے بہتر ساتھی عطا فرما، اسے جنت میں داخل فرما، اسے عذاب قبر سے بچا، آگ کے عذاب سے بچا۔ حضرت عوف فرماتے ہیں کاش کہ یہ جنازہ میرا ہوتا اور جو اللہ کے رسول نے دعا فرمائی۔ تو دونوں دعائیں سنت سے ثابت ہے۔ اسی طرح بچے کے جنازہ میں یہ دعا پڑھنی مسنون ہے، اللہم اجعلنا فرطا وسلفا واجرا، بخاری کی روایت ہے۔ جو کم سن بچہ ہے، نابالغ بچہ ہے، کہ اس کے لیے دعا ہے، ترجمہ ہے یا اللہ اس بچے کو ہمارے لیے پیش رو اور پیشو اور باعث اجر بنا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، کیونکہ جو کم سن بچے فوت ہو جاتے ہیں، جو کم عمر میں مر جاتے ہیں، اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، وہ اپنے والدین کے لیے اللہ تعالیٰ سے جو ہے سفارش کریں گے قیامت کے دن۔ قیامت کے دن وہ سفارش کریں گے، لیکن کون سے والدین کے لیے؟ کہ کم عمر میں جس کے بچے انتقال کر جاتے ہیں اور وہ اللہ پر صبر کرتے ہیں اور جو ہے آہ و واویلا اور چیخ پکار اور بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے ہیں، تو ایسے بچے قیامت کے دن اپنے والدین کے تعلق سے کہیں گے اللہ ان کو جنت میں داخل کر، اور اللہ تعالیٰ اس بچے کی سفارش پر ان کے والدین کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے امام کو مرد میت کے سر اور عورت میت کے وسط میں کھڑا ہونا چاہیے۔ ہمارے ماحول میں الٹا ہوتا ہے، اگر مرنے والا مرد ہے تو اس کے سر کے پاس کھڑے رہ کر نماز جنازہ پڑھی جائیں گی، مرنے والی عورت ہے تو اس کے بیچ مڈل میں، پیٹ کے قریب میں، وہاں پر امام صاحب کھڑے رہیں گے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے۔ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے امام کا مرد میت کے وسط میں اور عورت میت کے سینے کے برابر کھڑے ہونا سنت سے ثابت نہیں ہے، جو ہمارے پاس چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے اور صحیح درجے کی ہے کہ
حضرت ابو غالب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو ایک مرد کی نماز جنازہ پڑھاتے ہم نے دیکھا تو وہ اس کے سر کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ اس کے بعد دوسرا جنازہ لایا گیا جو ایک عورت کا تھا، تو لوگوں نے کہا اے ابو حمزہ اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ یعنی جن کو ابو حمزہ کہا میت کے چارپائی کے وسط میں کھڑے ہو گئے۔ حضرت اعلیٰ بن زیاد نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا اے ابو حمزہ کیا تو نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرد اور عورت کا جنازہ پڑھانے کے لیے اسی جگہ کھڑے ہوتے دیکھا تھا؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں۔ پھر وہ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اسے اچھی طرح ذہن نشین کر لو، یہ بات یاد رکھ لو کہ مرد کے سرہانے سر کے پاس کھڑے ہونا ہے اور عورت کے لیے وسط میں آپ کو کھڑے رہنا ہے۔ چلیے، نماز جنازہ کے تمام تکبیروں میں ہاتھ اٹھانے چاہیے جس کو رفع الیدین کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نماز جنازہ کے تمام تکبیروں میں ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ نماز میں دونوں ہاتھ سینے پر باندھنا مسنون ہے، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ حضرت طاؤس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر سینے کے مقام پر باندھا جاتا تھا، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ نماز جنازہ میں صرف ایک سلام کہہ کر نماز ختم کرنا بھی جائز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک بار کہا ختم، چلتا ہے، دو بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی فرماتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی، اس میں 4 تکبیریں کہیں اور صرف ایک سلام سے نماز کو ختم کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس طرح سے۔ دارالقطنی، حاکم اور بیہقی نے اس کو روایت کیا ہے۔ لوگوں کی تعداد کے مطابق کم یا زیادہ صفیں بنائی جا سکتی ہے۔ نماز جنازہ کے لیے صفوں کی تعداد کا تعین سنت سے ثابت نہیں ہے، جو اپنے پاس بولتے ہیں نا آڈ میں رہنا، رہا تو ٹھیک ہے، نہیں رہا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آڈ ایون کوئی بھی رہ سکتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج حبشہ کے ایک نیک بخت آدمی کا انتقال ہو گیا، لہٰذا آؤ اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھے، یعنی نجاشی کے تعلق سے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے کہ ہم نے صفیں بنائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی، نماز میں ہماری کئی صفیں تھیں، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، مسجد میں نماز جنازہ پڑھائی جا سکتی ہے۔ عورت مسجد میں نماز جنازہ ادا کر سکتی ہے، عورتیں بھی آ سکتی ہیں نماز جنازہ کے لیے، ان کے پردے کا نظم رہے گا پیچھے کی طرف۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا جنازہ مسجد میں لایا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ ان کا نماز جنازہ مسجد میں لاؤ تاکہ میں بھی نماز جنازہ ادا کر سکوں۔ حضرت عائشہ نے بھی نماز جنازہ پڑھی پیچھے کی طرف۔ لوگوں نے مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا ناپسند کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بیٹے یعنی سہیل اور اس کے بھائی کی نماز جنازہ مسجد میں پڑھائی گئی تھی۔ وہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول نے 2 شخصوں کی نماز جنازہ یعنی ایک صحابی کا نام فرمایا، کہا کہ ان کے دونوں بیٹوں کی نماز جنازہ اللہ کے رسول نے مسجد میں پڑھوائی تھی، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ قبرستان میں نماز جنازہ پڑھنا منع ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبرستان میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ قبرستان سے الگ تلق قبر پر نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے۔ قبرستان سے ہٹ کر کوئی زمین ہے وہاں نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ میت دفنانے کے بعد نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے۔ اگر تدفین ہو گئی اور کسی آدمی کی نماز جنازہ پڑھنا باقی تھی، لیٹ آیا، تو وہ قبر کے پاس کھڑے رہ کر نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تازہ قبر پہ سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ پڑھی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بھی نماز ادا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صفیں بنا لی اور نماز جنازہ ادا کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہیں، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک سے زائد میتوں پر ایک ہی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے اور جائز ہے۔ میت میں مرد عورتیں دونوں ہو تو مرد کی میت امام کے قریب اور عورت کی میت قبلے کی طرف ہونی چاہیے۔ مرد عورت ایک ساتھ نماز جنازہ مطلب مرنے والے مرد اور عورت یعنی جو میتیں ہیں رکھی ہوئی
تو مردوں کو وہاں رکھیں گے جہاں پر امام کھڑا ہے، اور عورت قبلے کی طرف، وہاں اس کو رکھا جائے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان بن عفان، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مردوں عورتوں پر اکٹھا نماز جنازہ پڑھتے تو مردوں کو امام کے قریب رکھتے، عورتوں کو قبلے کی طرف رکھتے تھے۔ اسے مالک نے روایت کیا ہے۔ شہید کی نماز جنازہ مؤخر کی جا سکتی ہے۔ جو شہید ہے، میدان جنگ میں جو شہید ہو اس کی تو نماز جنازے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن کوئی شہید ہے تو اس کی نماز جنازہ مؤخر کی جاتی ہے، لیٹ کی جا سکتی ہے، ورنہ عام جنازے جلد سے جلد پڑھائی جائے، جلد سے جلد تدفین کی جائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد میں سے 2 شہیدوں کو ایک کفن دیتے، پھر پوچھتے ان میں زیادہ قرآن کس کو زیادہ یاد تھا، پھر اسے آگے بڑھاتے، جب بتایا جاتا تو اس سے پہلے لحد میں قبر میں اتارتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت کے روز میں ان کی گواہی دوں گا، پھر حکم دیا شہداء کے خون کے آلود کپڑوں کے ساتھ ہی انہیں دفنا دو، نہ انہیں غسل دیا کرو، نہ ان پر نماز جنازہ پڑھو۔ یا تو نماز جنازہ شہید ہو جائے ان کو تو نہیں ہے، اور عام جو شہید ہو جائے تو اس میں تاخیر کی جا سکتی ہے، کیونکہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز احد کی طرف نکلے تو شہدائے احد پر عام میت کی طرح نماز جنازہ پڑھی۔ شہدائے احد جو تھے آپ نے ان پر بھی نماز جنازہ پڑھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، جو سوسائڈ کیا تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے تیز دھار آلے سے خودکشی کر لی، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ اسے احمد، مسلم، نسائی اور ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پہلے مردوں نے، پھر عورتوں نے، پھر بچوں نے بغیر امام کے پڑھی۔ اللہ کے رسول کی نماز جنازہ کیسی ہوئی؟ سب نے انڈیویجول پڑھے، الگ الگ 3 دن تک چلتا رہا یہ سلسلہ، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ خاص عمل ہے، کیونکہ نبی کا انتقال جہاں ہوتا ہے ان کی نماز جنازہ بھی، ان کی تدفین بھی وہیں ہوتی ہے، نماز جنازہ بھی ان کا وہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کا انتقال آپ کے حجرے میں ہوا، اب حضرت عائشہ کے حجرے میں تھے آپ، وہیں آپ کو غسل دیا گیا، وہیں آپ کی تدفین کی گئی، اور باری باری صحابی جاتے اور نماز پڑھ کر آتے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے باری باری حجرے میں داخل ہوتے رہتے، جب مرد نماز جنازہ سے فارغ ہو گئے تو خواتین نے حجرے میں داخل ہو کر نماز پڑھی، جب خواتین فارغ ہو گئی تو بچوں نے حجرے میں داخل ہو کر نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ میں کسی نے امامت نہیں کروائی۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ 3 اوقات میں نماز جنازہ پڑھنا منع ہے، وہ ابھی بتایا جائے گا۔ نماز جنازہ سے قبل اذان دینا، اقامت کہنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد صف میں بیٹھ کر اجتماعی دعا کرنا ثابت نہیں ہے۔ جس بچے کی پیدائش کے بعد اس کے روز سیم اسی ڈے اس کی موت ہو جائے اور چلانے کی آواز آ جائے تو نماز جنازہ اس کی پڑھی جائیں گی، مطلب 1 دن کا بچہ بھی ہے تو بھی اس کی نماز جنازہ پڑھی جائیں گی۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ پیدائش کے بعد جب تک روئے چلائے نہیں اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے، نہ وہ کسی کا وارث بنتا ہے نہ کوئی اس کا وارث بنتا ہے، اس کو وراثت میں نہیں ہے حصہ، لیکن اس کی نماز جنازہ پڑھی جائیں گی۔